بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چائنا کے شہر کی مصروف سڑکوں پر ٹیکسی چلا رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس ایک کال نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ پاکستان سے میرے بھائی کی آواز تھی جو روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ تمہاری بیوی اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سیاہ ترین لمحہ تھا۔ میں پاگلوں کی طرح ایئرپورٹ بھاگا، جیسے تیسے ٹکٹ کروایا، غم سے نڈھال پلین میں بیٹھا تو میرے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ کچھ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے مگر کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے سفر کے دوران کچھ کھایا بھی نہیں۔ گھر والوں کو کہہ دیا میری بیوی کو تب تک نہ دفنایا جائے جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اچانک گھر سے ایسی خبر آئی تو میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب پاکستان پہنچا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو صحن میں صف ماتم بچھی تھی اور میرے بھائیوں نے بتایا کہ تدفین ہو چکی ہے، کیونکہ گرمی زیادہ تھی اور میت کو زیادہ دیر رکھنا ممکن نہ تھا۔ میں اپنے شریک حیات کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ اس صدمے نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر بالکل خالی لگ رہا تھا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب مجھے حوصلہ دے رہے تھے مگر میرے دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ ایک مہینہ میں نے اسی کرب میں گزارا۔ ہر روز اس کی قبر پر جاتا، گھنٹوں روتا اور یادوں کے چراغ جلاتا۔ لیکن زندگی کی تلخ حقیقتیں اور پردیس کی مجبوریاں پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ گھر کے مالی حالات اور قرض تلے دبی زندگی نے مجھے دوبارہ چائنا جانے پر مجبور کر دیا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ دوبارہ روانہ ہو گیا، لیکن میرا ذہن وہیں پاکستان کی اس کچی مٹی کی قبر میں اٹکا ہوا تھا۔ چائنا واپسی کے بعد میں ایک مشینی زندگی گزار رہا تھا۔ صبح سے رات تک ٹیکسی چلاتا تاکہ خود کو مصروف رکھ کر اس غم سے پیچھا چھڑا سکوں۔ ایک روز کام کے سلسلے میں میرا جانا ایک ایسے دور افتادہ اور غریب علاقے میں ہوا جہاں عام طور پر ٹیکسی والے نہیں جاتے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ہر طرف غربت کا ڈیرا تھا۔ وہاں ایک پرانی مسجد کے باہر لوگوں کو ہجوم دیکھ کر میں نے گاڑی روکی۔ سیڑھیوں کے ایک کونے میں ایک عورت میلے کچیلے کپڑوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بلک بلک کر رو رہا تھا۔ وہ عورت بظاہر کوئی پاگل یا بھکاری لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر تھی۔ میں نے ترس کھا کر جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے ہولناک اور حیرت انگیز لمحہ تھا۔ وقت جیسے تھم گیا، ارد گرد کا شور سنائی دینا بند ہو گیا اور میرے ہاتھ سے پیسے گر گئے۔ وہ صوبیہ تھی، میری بیوی، جسے میں ایک ماہ پہلے خود پاکستان جا کر فاتحہ پڑھ کر آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی مخصوص چمک جو اب ویرانی میں بدل چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس کے لب تھر تھرانے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ میں وہیں پتھر کا بت بن گیا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ کیا یہ کوئی بھوت تھا یا میرا وہم؟ میں نے کانپتی آواز میں اس کا نام پکارا، صوبیہ۔ اس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور نخیف آواز میں کہا، آپ آ گئے۔ میں جانتی تھی آپ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ اس کے لمس نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ کوئی سایہ نہیں بلکہ گوشت پوست کی وہی عورت ہے جسے میں مردہ سمجھ چکا تھا۔ وہ بچہ جو اس کی گود میں تھا بھوک سے بے حال ہو رہا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور فوراً ٹیکسی میں بٹھایا۔ میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا اور دماغ میں ہزاروں سوالات ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ ایک تو صوبیہ زندہ تھی اور وہ بھی یہاں چائنا میں۔ یہ دونوں باتیں حیرت والی تھیں۔ اگر صوبیہ یہاں چائنا کی ان گلیوں میں اس حال میں ہے تو وہ کون تھی جسے میرے بھائیوں نے اتنی عجلت میں سپرد خاک کیا؟ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، وہ قبر، وہ جنازہ، کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ اور اس سب کے پیچھے میرے اپنے ہی گھر والوں کا ہاتھ کیوں تھا؟
صوبیہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس وقت کچھ بتا پاتی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کا بدن تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ میں اسے اپنے فلیٹ میں لا کر لٹایا اور گرم دودھ پلایا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے جو داستان سنائی وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھی۔ اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد گھر والوں نے اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ ایک رات اسے زبردستی کوئی نشہ آور چیز پلائی گئی اور جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک بند کمرے میں تھی جہاں کچھ اجنبی لوگ اسے کسی دوسرے ملک اسمگل کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اسے بتایا گیا کہ اسے اب کبھی پاکستان واپس نہیں جانے دیا جائے گا اور اس کے بدلے میرے بھائیوں نے بڑی رقم وصول کی ہے۔ اسے ایک بحری جہاز کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے یہاں پہنچایا گیا اور یہاں کے ایک گینگ کے حوالے کر دیا گیا جہاں سے وہ بڑی مشکل سے اپنی اور اس یتیم بچے کی جان بچا کر بھاگی تھی، جسے وہ راستے میں ملنے والی ایک دوسری مظلوم عورت سے لے کر آئی تھی جو خود دم توڑ گئی تھی۔ یہ سب سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ جن بھائیوں پر میں نے بھروسہ کیا، جن کی خاطر پردیس میں خون پسینہ ایک کر رہا تھا، انہوں نے میری زندگی ہی اجاڑ دی تھی۔ انہوں نے ایک فرضی موت کا ناٹک رچایا تاکہ وہ جائیداد اور پیسوں کے چکر میں صوبیہ کو میرے راستے سے ہٹا سکیں۔ اب وہ میرے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مجھے صوبیہ کو تحفظ دینا تھا، اس کی صحت بحال کرنی تھی اور اس سے بھی بڑھ کر ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا تھا جنہوں نے انسانیت کی تذلیل کی تھی۔ یہ جنگ اب شروع ہوئی تھی، ایک ایسی جنگ جہاں دشمن میرے اپنے خون کے رشتے تھے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، میں ان سب کے چہروں سے نقاب اتاروں گا اور صوبیہ کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے قانون ہاتھ میں لینا پڑے یا پوری دنیا سے لڑنا پڑے۔ میں صوبیہ کو اپنے فلیٹ پر لے تو آیا تھا، لیکن میرا اپنا ذہن ایک ایسی جنگ کا میدان بنا ہوا تھا جہاں جذبات اور عقل آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اسے بستر پر لٹانے کے بعد جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ ننگے پاؤں کلومیٹر پیدل چلی تھی، تلوے زخمی تھے اور خون جم چکا تھا۔ وہ بچہ جسے وہ اپنا کہہ رہی تھی اب سکون سے سو چکا تھا، لیکن صوبیہ کی آنکھیں چھت کو گھو رہی تھی جیسے وہ اب بھی کسی خوفناک سائے کے تعاقب میں ہو۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بری طرح اچھل پڑی۔ ڈرو مت صوبیہ، میں ہوں تمہارا شوہر، تم اب محفوظ ہو، میں نے نم آلود آواز میں کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ درندے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بھابھیاں، انہوں نے مجھ پر وہ وقت گزارا ہے جو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اس کی آواز میں وہ کپکپاہٹ تھی جو روح تک کو لرزا دے۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ جس دن مجھے فون کیا گیا اس دن وہ مری نہیں تھی بلکہ اسے ایک زہریلا انجیکشن دے کر بے ہوش کیا گیا تھا۔ گھر میں کوہرام مچایا گیا، محلے والوں کو دور رکھا گیا اور ایک بند تابوت کو قبر میں اتار دیا گیا جس میں شاید پتھر تھے یا کوئی اور لاوارث میت۔ صوبیہ نے بتایا کہ اسے ہوش آیا تو وہ ایک تاریک تہہ خانے میں تھی جہاں اسے بتایا گیا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ اسے زبردستی ایک ایسے گروہ کے حوالے کیا گیا جو عورتوں کو بیرون ملک اسمگل کرتا تھا۔ اسے چائنا کے اس پسماندہ علاقے میں ایک بوڑھے شخص کو فروخت کرنے کے لیے لایا گیا تھا، لیکن وہ ایک رات موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ بچہ اسے ایک ریلوے اسٹیشن پر ملا تھا جہاں ایک عورت دم توڑ رہی تھی۔ اس نے اس معصوم کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنی گود میں لے لیا اور تب سے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میں یہ سب سن رہا تھا اور میرا ہاتھ غصے سے میز پر پڑی پانی کی بوتل پر اس قدر سختی سے جمع ہوا تھا کہ وہ ٹوٹنے کے قریب تھی۔ میرے اپنے سگے بھائیوں نے، جن کی شادیاں میں نے اپنی کمائی سے کی،
جن کے بچوں کی فیسیں میں یہاں ٹیکسی چلا کر بھرتا رہا، انہوں نے میری ہی زندگی تباہ کر دی، میری بنیادیں ہلا دی۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں نے اسی وقت پاکستان فون کرنے کے لیے موبائل اٹھایا، لیکن صوبیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں ابھی نہیں، وہ ہانپتے ہوئے بولی، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں اور آپ کے پاس ہوں تو وہ اس بار ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہیں۔ وہ گروہ جو مجھے یہاں لایا، اس کے کارندے اب بھی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس کی بات سچ تھی۔ میں چائنا میں ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور تھا اور یہاں کے قانون اور زبان سے میری واقفیت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں اکیلا ایک بین الاقوامی گروہ اور اپنے مکار خاندان سے لڑ سکوں۔ مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میں بالکونی میں کھڑا چائنا کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا جو اب مجھے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ میرا ذہن ایک ایسے منصوبے کی تلاش میں تھا جس سے میں صوبیہ کو قانونی طور پر تحفظ دے سکوں اور ان لوگوں کو بے نقاب کر سکوں جنہوں نے میری غیر موجودگی میں یہ غلیظ کھیل کھیلا۔ اگلے چند دن میں نے صوبیہ کو چھپا کر رکھا۔ میں کام پر جاتا لیکن میرا دل ہر وقت کھٹکتا رہتا کہ کہیں کوئی اس کے دروازے پر نہ آ جائے۔ میں نے اپنے ایک پرانے چینی دوست چیننگ سے رابطہ کیا جو پولیس میں کچھ اثر رسوخ رکھتا تھا۔ میں نے اسے پوری سچائی تو نہیں بتائی لیکن یہ ضرور کہا کہ میری بیوی کے ساتھ کچھ قانونی مسائل ہیں، اسے تحفظ چاہیے۔ چینگ نے مجھے مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ صوبیہ زندہ ہے، کیونکہ سرکاری کاغذات میں تو وہ مر چکی تھی۔ اسی دوران پاکستان سے میرے بڑے بھائی کا فون آیا۔ اس کی آواز میں وہی ہمدردی تھی جو اب مجھے زہر لگ رہی تھی۔ چھوٹے، سنا ہے تم نے کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ دیکھو ہمت نہ ہارنا۔ صوبیہ چلی گئی تو کیا ہوا؟ ہم تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ اس کی زبان سے یہ جملہ سن کر میرا جی چاہا کہ میں فون میں گھس کر اس کا گلا دبا دوں، لیکن میں نے ضبط کیا اور بہت عام لہجے میں جواب دیا، بھائی ابھی تو اس کے غم سے میں نہیں نکلا۔ شادی کی بات بعد میں کریں گے، بس اس کی قبر کی تصویر بھیج دیں۔ جی بہت اداس ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک قبر کی تصویر بھیجی جس پر صوبیہ کا نام لکھا تھا۔ وہ تصویر دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا کہ سازش بہت گہری ہے۔ جس تاریخ پر اسے دفن کیا گیا اس دن میں پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے جنازہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کیوں پڑھایا؟ اب میرے پاس ثبوت تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں دفاعی پوزیشن سے نکل کر حملے کی تیاری کروں گا۔ میں نے صوبیہ اور اس کے بچے کے نئے پاسپورٹ اور کاغذات بنوانے کے لیے خفیہ طریقے سے کام شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں پاکستان کے سفارت خانے جاؤں گا خبر پھیل سکتی ہے۔ میں نے سفارت خانے کی بجائے اپنے چینی دوست کی مدد سے وہاں کے انسانی حقوق کے ایک مقامی ادارے سے رابطہ کیا اور صوبیہ کا بیان ریکارڈ کروایا۔ جب قانونی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ زندہ ہے اور اسے اسمگل کر کے لایا گیا ہے تو چائنا کی پولیس نے اس بین الاقوامی گروہ کے 2 کارندوں کو دھر لیا جنہوں نے تفتیش میں میرے بھائیوں کا نام اگل دیا۔ میں نے پاکستان میں اپنے ایک وکیل دوست کے ذریعے تمام ثبوت پولیس کو فراہم کیے، جس کے نتیجے میں میرے بھائیوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جائیداد اور پیسوں کی ہوس نے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ میں نے صوبیہ اور اس معصوم بچے کو قانونی طور پر اپنی پناہ میں لے لیا اور ہم نے وہیں چائنا میں ایک نئی اور پرامن زندگی کا آغاز کیا۔ آج جب میں صوبیہ اور اس کے بچے کو ہنستا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ سچائی کی جیت چاہے دیر سے ہو مگر ہوتی ضرور ہے۔ اب ہماری زندگی میں خوف کا کوئی سایہ باقی نہیں رہا۔